اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقید ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تخلیقی آدم پر بات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ تمام انسانیت کے باعث سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مشت خاک سے پیدا کیا، جو کہ تمام روئے زمین سے لی گئی تھی۔ اولاد آدم میں وہی اوصاف جلوہ گر ہو گئے جو مٹی کے تھے، تو کوئی ان میں سے سفید ہے، کوئی سرخ، کوئی سیاہ، اور کوئی ان کے درمیان اسی طرح پاکیزہ طبیعت والا اور کوئی خبیث طبیعت کا مالک، کوئی نرم طبیعت والا تو کوئی ترش رو اور کوئی درمیانی طبیعت کا مالک ہے۔ امام احمد نے اس روایت کو یحییٰ سے اور یحییٰ نے محمد بن جعفر سے، انہوں نے عوف اور عوف نے قسامہ بن زہیر اور قسامہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کیا، جبکہ یہی روایت حوزہ نے عوف سے روایت کی۔ ابو داود اور ترمذی میں بھی یوں ہی مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا کہ وہاں سے مٹی لے آؤ۔ جب آپ زمین پر مٹی لینے کے لیے آئے تو زمین نے اللہ کی پناہ مانگی اور اللہ کا واسطہ دیا کہ مجھ سے کمی نہ کرو اور نہ مجھے عیب دار کرو، کیونکہ انسان جب بن جاتا ہے تو وہ کئی سارے گناہ کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس پلٹ گئے، بارگاہ الہی میں جا کر عرض کی کہ اللہ عالمین، مٹی نے آپ کی پناہ مانگی ہے، سو میں نے پناہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ مٹی لے آؤ۔ مٹی نے ان سے بھی وہی پناہ مانگی، اللہ کا واسطہ دیا، اور پھر حضرت میکائیل علیہ السلام بھی واپس پلٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر ویسے ہی عرض کیا جیسے جبرائیل آمین نے ذکر کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، مٹی نے ان سے بھی پناہ مانگی۔ ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کروں اور خالی ہاتھ واپس پلٹ لاؤں۔ لہٰذا اسرائیل ملک الموت نے روئے زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی لی اور آسمان کی طرف تشریف لے گئے، پھر اسی خاک کو بھگویا تو وہ لیس دار مٹی بن گئی۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب اس میں سے ٹھیک بنا لو انسان تو اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں گا تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس کو پیدا فرمایا تاکہ ابلیس کو اس پر کبر و بڑائی کا موقع نہ میسر آ سکے۔ پھر یہ مٹی سے بنا ہوا قالب 40 سال تک پڑا رہا۔ یہ وقت جمعہ کے دن کی مقدار تھا۔ فرشتے اس قالب کے قریب سے گزرتے تھے اور تعجب کرتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ایسا قالب کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سب سے زیادہ تعجب ابلیس نے کیا۔ ابلیس اس کے قریب گزرتا اور ٹھوکر مارتا تو اس ٹھوکر سے قالب سے یوں آواز نکلتی جیسے ٹھیکری کے کھنکھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس ٹھیکری کی طرح بجھتی ہوئی مٹی سے انسان کو یعنی پیدا فرمایا۔ ابلیس کہتا ہے کہ اس کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ ابلیس اس قالب کے منہ سے داخل ہوا اور پوچھ سے نکل آیا۔ فرشتوں سے کہنے لگا، نہ ڈرو، اس سے تمہارا رب بڑا بے نیاز ہے، یہ اندر سے کھوکھلا ہے، کیونکہ یہ قالب ہے اس لیے اندر سے کھوکھلا ہو گیا ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر دوں گا۔ پھر جب وہ وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قالب میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اور روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ الحمدللہ کیجئے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا، رحمک ربک۔ جب روح آنکھوں تک پہنچی تو آپ کی نظر جنت کے پھلوں پر پڑی۔ جب روح پیٹ تک پہنچی تو آپ کو بھوک محسوس ہوئی۔ روح ابھی پاؤں تک نہ پہنچ پائی تھی، آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلق الانسان من اجل، آدمی جلد باز بنایا گیا ہے۔
फसजद अल-मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन इल्ला इब्लीस अबा अन यकून मअस-साजिदीन। जितने फरिश्ते थे सब फरिश्ते सजदे में गिर पड़े सिवाय इब्लीस के, उसने सजदा करने वालों का साथ न माना। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की तो उन्हें यूं ही छोड़े रखा। इब्लीस उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा। जब उसने देखा कि ये अंदर से खाली है तो पहचान गया कि ये अपने आप को रोक ना सकेगा, यानी काबू ना पा सकेगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक और रिवायत भी है कि जब हज़रत आदम में रूह फूंकी गई और रूह सर में पहुंची तो आपको छींक आई। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया यरहमुकुमुल्लाह यरहमुकल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उन्हें छींक आई। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया रहमक बे रब्बिक या आदम। हाफिज़ अबू बकर बाज़ार ने इसे रिवायत किया कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फरमाते हैं, जब फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म मिला तो सबसे पहले हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने सजदा किया और इब्लीस ने सजदा नहीं किया। वो अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, नाफरमान बन गया, तो वो आज तक शैतान कहलाता है। शैतान मलऊन जन्नती नहीं बल्कि जहन्नमी होता है। नाज़रीन, अगर ये थोड़ी सी वीडियो तख्लीक़ आदम पर आपको बहुत अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो काइंडली हमारे YouTube चैनल हकीर टीवी को लाज़मी सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसमें जो है कमेंट भी लाज़मी कीजिएगा ताकि आप और आपकी जो है अंदाज़े के मुताबिक वीडियो बना सकें। मिलते हैं नाज़रीन अगले वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।